السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل۔ والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جن کے زندہ ہیں بہت بڑا سرمایہ، ان سے پوچھو جا کے جن کے ہیں نہیں۔ اور ہم ایسی بدقسمت قوم ہیں اور ایسی بدقسمت قوم میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے اولڈ ہاؤس بنائے، جہاں پہ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے بڑوں کو، باپ کو، ماں کو وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، اور وجہ نات کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ والدین ہوتے ہیں اچھے برے سے وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہمیں اس ڈانٹ ڈپٹ سے تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہم تک یہ عقل آتی ہے، ہم اتنے سیانے بن جاتے ہیں، ان کی کھپ جو ہوتی ہے، کھپ کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ تو اس کو، اس نالج کو والدین نے پتہ نہیں کس طرح ہم تک منتقل کیا ہوتا ہے، اور وہی اسی نالج کی، جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہوتی ہے، باپ کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہی جو حص ہوتی ہے، وہی جو نالج ہوتا ہے، وہ ہم اس کی بھی والدین کو چڑھا دیتے ہیں، اور ہم اس کے جنت جیسے پیار سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تقریباً اس رواں سال میں بہت سارے ایسے کیسز آئے جہاں پہ جائیداد کی خاطر بچوں نے والدین کو قتل کر دیا، خاص کر کے اس میں باپ کی بات کی جائے۔ فیصل آباد میں دو بیٹوں نے باپ کو جائیداد کی خاطر سڑک پر گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور قرب قیامت والی بھی بات کہ باپ کی جان اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، اس کے باوجود عتیق نامی بیٹا، جو اپنے 60 سالہ بوڑھے باپ نوازش جس کا نام تھا، سے گولیاں مارتا رہا۔ سڑک پہ گرے ہوئے باپ کو، خالی میت پڑی ہوئی تھی، لاش پڑی ہوئی تھی، اس طرح غصہ اس کا پالنے والے پہ اس نے اپنا نکالا۔ اللہ معاف کرے، اس طرح بندہ گہری دشمن کو بھی تھوڑا سا ترس کھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کراچی میں پیش آیا، جہاں پہ جائیداد کی خاطر ہی نشئی بیٹے نے 62 سالہ بوڑھے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ لاہور میں بہت بڑا واقعہ ہوا، جہاں بیٹے نے شوٹروں کی مدد سے باپ کو ابدی نیند سلا دیا، 13 کے قریب گولیاں مروائی گئی، اور پھر وہی کیس ایک دو دن میں ہماری جو انویسٹیگیشن پولیس تھی، CIA جناب، جس کی کشور جو ہیں وہ DIG صاحب ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو ایک دو روز میں سالو کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بڑا بھیانک واقعہ پیش آیا، یہ بہاولپور کی تحصیل ہے حاصل پور، وہاں پہ حدود تھانہ صدر نوائی علاقہ اس کا 7171 فتح میں، یہ انتہائی دل دہلا دینے والا، دردناک، جہاں پہ باپ اور بیٹے کے درمیان جائیداد کا مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ باپ بیچارہ کہتا، بیٹا یہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں نے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جانا، آپ کھاؤ اس کو، اس سے کمائی کرو، میں آپ کو ٹوکتا روکتا نہیں، میری صرف جو میری جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے۔ لیکن اولاد کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بیٹا تشدد کرتا باپ پہ، گھر سے باہر نکال دیتا، باپ بیچارہ دھکے کھا کے بھوکا پیاسا کچھ
وقت کے بعد پورے دن کے بعد اگر جلدی نہ گھر آتا تو باہر سے مانگ کے کسی سے کھا لیتا، اہل دیا کے کسی گھر چلا جاتا، وہاں پہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا، کھاتا پیتا، اور جب دل میں یہ قیاس کرتا اب میرے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تو بیچارہ واپس آ جاتا۔ لیکن بیٹا جو تھا وہ باپ کے خون کا پیاسا تھا، نہ جانے ظالم کس نسل سے یہ تعلق رکھتا تھا، نہ جانے باپ کے آگے کون سی اس کی غلطی اسے ڈس رہی تھی۔ جو یہ ڈسنے والا واقعہ اس طرح ہوا، وہ کنواں کے روز پھر لڑائی جھگڑا ہوا، باپ نے وہی لفظ دہرائے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہ بیٹا یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، میرا نہیں، میں نے قبر میں تھوڑا لے کے جانا ہے۔ سفید داڑھی، پورا چہرہ کانپ رہا تھا۔ اس دوران بیٹا گیا، بیٹے نے پلاننگ کی اور کسی اور دن پھر وہی جھگڑا شروع کر دیا۔ تو باپ نے وہی پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے پھر وہی لفظ دہرائے کہ بیٹا، باپ کو ڈر تھا اس طرح کی جو شفاق اولاد ہے، میں نے اگر جائیداد اس کے نام کر دی تو مجھے جو جیتے جی کرتے باہر نکال دے گا دھکے کھانے کے لیے، لوگوں کے در در پہ رلنے کے لیے یہ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن بیٹا بہتر سے اس قدر نکلا، اس قدر دوزخ کی نکلا، آپ کی سوچ سے بھی آگے اس نے وہ کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ پلاننگ کے تحت بیٹا گھر آیا، باپ بیٹھا ہوا تھا، پھر وہی جائیداد منتقلی کی اس نے بات چھیڑ دی، باپ شروع ہو گیا اور بیٹے نے باپ کو رسیوں سے چار پائی کے ساتھ باندھ دیا اور اس سے بڑا ظلم کیا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ اس باپ بوڑھے کو، جس کی سفید داڑھی، اور سفید داڑھی کا اللہ بھی بھرم رکھتا ہے، اسے سانپوں سے ڈسواتا رہا۔ اللہ معاف کرے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اس طرح کا انسیڈنٹ سن کے، اس طرح کا واقعہ سن کے۔ بوڑھے باپ کو ظالم بیٹا سانپوں سے ڈسواتا رہا، سانپ ڈستے رہے بیٹے کے سامنے، لیکن اس ظالم نے ذرا بھی ماتھے پہ بال نہیں آیا۔ خیر، حالت غیر ہوگی، کسی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد 112 کو اطلاع دی گئی، پولیس بلائی گئی، لیکن باپ کی جو حالت زیادہ غیر ہوگی۔ پھر اسے ریسکیو 112 جب موقع پر پہنچے، انہوں نے طبی امداد دی وہاں پہ، اس کے بعد پھر اس کو تحصیلی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بیٹا تھا وہ کالی کرتوتوں کا مالک بیٹا جو تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا، باپ کو وہاں تڑپتا ہوا چھوڑ کے باپ کا تماشا دیکھتا رہا، سانپوں کے آگے باپ کو ڈال کے تماشا دیکھتا رہا، کہکے لگاتا رہا، بغلیں بجاتا رہا۔ اس قدر ظالم بیٹا نکلا۔ اس کے بعد پولیس نے، تھانہ صدر کی جو پولیس تھی اس نے قانونی کارروائی کی، قانونی کارروائی کرنے کے بعد ملزم کی تلاش میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یہ کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانیت میں اس طرح کے ظالم لوگ بھی شامل ہے، لیکن لوگوں کی بات کی جائے تو وہ تو علیحدہ ہے، لیکن یہ اپنا پیدا کیا ہوا بیٹا جب باپ کا دشمن بن گیا اور اس طرح کے ظلم کیا کہ ہر بندہ سن کے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔